یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی افضل ہزاروی صاحب کی ہند کو غزل ہے. غزل کو میں بعد میں اردو میں تشریح بھی کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کا مزہ بھی آئے گا. پہلے ہند کو غزل. نیندر کھیڑے اکھیاں نال خواب ستے دے بکھیاں نال جب تک میل نہ جلسی اندروں کام نہیں بندا جفیاں نال کہ پھر سمجھے سنگیا کوئی گل کرنے تو اکھیاں نال ہوم ڈڑیے اندرے دی دور نہیں ہوندی پکھیاں نال افضل پیار دی رائے اوکھی چڑھنا پیندا ٹکیاں نال. سب سے پہلے جو اس کا پہلا شعر ہے کہ نیندر کھیڑے اکھیاں نال یعنی نیند جو ہے وہ آنکھوں کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے، یعنی نیند آ نہیں رہی. اور خواب ستے دے بکھیاں نال جو خواب آنے تھے وہ سائیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ آنکھیں بند ہی نہیں ہو رہی تو پھر نیند کیسے آئے گی، اور نیند ہی نہیں آئے گی تو پھر خواب کیسے دکھائی دیں گے. اور پھر آگے ہے جب تک میل نہ جلسی اندروں، یعنی جب تک آپ کا اندر صاف نہیں ہوگا، جب تک آپ کے اندر سے غلاظت حسد گناہ ختم نہیں ہوں گے، کام نہیں بندا جفیاں نال. تو صرف زور لگانے سے کوئی کام بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، صرف سوچنے سے صرف ارادہ کرنے سے کوئی چیز پوری نہیں ہوتی جب تک دل سے ارادہ نہ کیا جائے، نیت صاف نہ کی جائے. اور اگلا شعر ہے کہ پھر سمجھے سنگیا کوئی، کہ تمہاری باتوں کو کوئی کیا سمجھے، تم کیا کہہ رہے ہو اس بات کی کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. گل کرنے تو اکھیاں نال، تم باتیں آنکھوں سے کر رہے ہو، منہ سے کوئی لفظ بیان نہیں کر رہے ہو، اور جب تک تم اپنا مافی الضمیر بیان نہیں کرو گے ہمیں کیا سمجھ آئے گی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ آنکھوں سے باتیں کرتے ہیں ان کو اچھے لوگوں میں شمار نہیں کیا جاتا، یعنی آنکھوں کے ساتھ اشارہ کرنا یہ باوقار لوگوں کی عادت نہیں ہے. باوقار لوگ اپنے لفظوں سے گفتگو کرتے ہیں، اپنی صاف نیت کے ساتھ اپنا مافی الضمیر بیان کرتے ہیں. وہ آنکھوں سے اشارے نہیں کرتے، وہ کنکھیوں سے اشارے نہیں کرتے. یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ہمیں کیا سمجھ آئے، تم تو آنکھوں سے باتیں کرتے ہو، اور آنکھوں سے باتیں کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، یعنی برا سمجھا جاتا ہے. اور اس سے اگلا جو شعر ہے وہ ہے ہوم ڈاڈیے اندرے دی. ہوم کہتے ہیں گرمی کو. جب گرمی کا موسم آتا ہے تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہوا کے اندر ایک گرم سی لو ہوتی ہے، اس کو ہندکوں میں ہوم کہتے ہیں. ہوم ڈاڈی یہ اندرے دی یعنی میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، میرے اندر ایک گرمی ہے، دور نہیں ہوتی پکھیاں نال. وہ صرف پنکھا جھلنے سے، صرف پنکھے کی ہوا کے ساتھ وہ اندر کی گرمی ختم نہیں ہوگی. جو میرے اندر میرے جسم کے اندر گرمی ہے وہ صرف پنکھے کی ہوا سے پنکھا جھلنے سے ختم نہیں ہوگی. ہوم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب ہوا نہ چل رہی ہو، یعنی ہوا ٹھہری ہوئی ہو. اکثر گاؤں میں جب آپ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آج بڑی ہوم ہے، یعنی کہ ہوا تازہ ہوا چل نہیں رہی بلکہ ٹھہری ہوئی ہے، اور اس ہوا ٹھہرنے کی وجہ سے ایک گرمی سی محسوس ہوتی ہے. اس کو ہندکوں میں کہتے ہیں ہوم. اور شاعر یہ کہہ رہا ہے ہوم ڈھڈی ہے، یعنی بہت طاقتور ہے. یہ جو گرمی ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے. اور یہ ہوم ڈھڈی اندرے دی کہتے ہیں میرے جو اندر کی گرمی ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، یعنی میں اپنے اندر جو گرمی محسوس کر رہا ہوں وہ انتہائی طاقتور گرمی محسوس کر رہا ہوں. دور نہیں ہوندی پکھیاں نال. پکھیاں یہ پنکھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پہلے گاؤں میں لوگ پنکھیاں استعمال کیا کرتے تھے. یہ ہاتھ سے بنا ہوا ایک پنکھا ہوتا تھا، وہ مہمانوں کو دیا جاتا تھا، یا جس طرح بادشاہوں کے پیچھے وہ ایک پنکھے کو جھلتے رہتے تھے. اس وقت بجلی تو نہیں ہوتی تھی تو لوگ وہ پنکھا جو ہاتھ والا پنکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنی گرمی کو یا پسینے کو سکھایا کرتے تھے. شاعر کہتا ہے کہ دور نہیں ہوتی پکھیاں نال، یعنی یا پنکھا جھلانے سے یہ میرے اندر کی گرمی ختم ہونے والی نہیں ہے. افضل پیار دی راہ اوکھی یعنی کہ جو پیار کا راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے، یہ انتہائی مشکل ہے. چڑھنا پیندا ٹکیاں نال یعنی بہت اونچی پہاڑی ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے اور اس کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے، یعنی کہ آپ کو نیچے سے اوپر کی جانب جانا پڑتا ہے. بہت کٹھن بہت سخت راستہ ہے، اس کے اوپر چلنے کا نام جو ہے
وہ ہے پیار۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا۔ والسلام۔